وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دل میں ہے، جو خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں، او تخفو، یا تم چھپاؤ، جو تمہیں وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہاری فکر ہے، تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تم سے حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا اللہ بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس پر چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ پچھلی امتوں پر خیالات پر بھی گرفت تھے، پکڑ تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رو پڑے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، پاؤں کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، لیکن دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پہ کنٹرول تو نہیں ہے ہمیں۔ اور کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں کہ ان وسوسوں کو بیان کرنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جل کے مر جائیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان اندر موجود ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، تو اس کی باتیں ہم سنتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے خیال نہیں ہوتے، یہ اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ پتہ کیسے چلا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ ہمارا خیال نہیں ہے بلکہ شیطان کی باتیں ہیں؟ ہمیں اس خیال سے نفرت ہے، تو نفرت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کا ارادہ ہو جاتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ گناہ کریں لیکن نہیں کرتے، تو کیا ہر خیال کی پکڑ ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور تم یہ کہو کہ جو اللہ کا حکم ہے ہماری گردنیں اس کے لیے جھکی ہوئی، اللہ آسانی فرما دے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو شیطان کے وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں، جن سے ہمیں نفرت ہے، وہ معاف ہیں، چاہے جتنے بھی خوفناک وسوسے آ جائیں، اس سے ایمان پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ جتنا پریشان ہوں گے شیطان اتنے وسوسے زیادہ دے گا، اور جب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے اور آپ کہیں گے جب قرآن و حدیث کے مطابق ان وسوسوں سے ایمان پر کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، بلکہ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا یہ مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ جب آدمی کو وسوسے سے اتنی نفرت ہے کہ وہ کہتا ہے میں مر جانا پسند کرتا ہوں، بیان کرنا پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اس کو وسوسوں سے اتنی نفرت۔ تو لہذا پریشان ہونا چھوڑ دیں، شیطان پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہی حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دوسری بات، دل میں خیالات آتے ہیں یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، تو گرفت اس وقت ہوگی جب وہ گناہ کرے گا، یا گناہ کا عزم مصمم کر لیں، اس کے پہلے گرفت نہیں ہے، باقی سارے خیالات معاف کر دیے گئے۔ عزم مصمم کسے کہتے ہیں؟ مثلا کسی کے دل میں خیال آیا میں چوری کروں، پھر اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، چوری نہیں کرنی، تو وہ خیال نامہ اعمال میں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس کے دل میں خیال ہے مجھے چوری کرنی ہے، پھر پختہ ارادہ ہو گیا، اس نے چوری کا منصوبہ بنا لیا، اور اب وہ چوری کے ارادے سے نکلا،
100% اس کا چوری کرنے کا ارادہ ہے، 1% بھی خیال نہیں کہ میں نہ کروں، تو اس کو کہتے ہیں عزم مصمم۔ ابھی چوری کے ارادے سے نکلا، لیکن وہاں پہنچا تو پتہ چلا وہ جو فیملی گئی ہوئی تھی وہ آ گئی ہے، اب چوری نہیں ہو سکتی، وہ واپس آ گیا۔ چوری نہیں کی، لیکن پھر بھی چوری کا چونکہ پختہ ارادہ تھا، نامہ اعمال میں اس پختہ ارادے کا گناہ لکھ دیا جائے گا، اب اسے اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو عزم مصمم اگر گناہ کا کر لیا جائے، سارا منصوبہ بنا لیا جائے اور اب گناہ کی طرف نکلے ہیں، تو گناہ اگر نہ بھی کر سکا تو بھی گناہ لکھا جائے گا۔ اس سے پہلے جو بھی خیالات برے آئیں گے اور وہ جھٹک دے توبہ توبہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ مثلا کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کے دل میں خیال آیا میں موبائل کھولوں اور یوٹیوب پر یہ بری چیز دیکھوں، پھر اس نے کہا نہیں دیکھنی، تو وہ جو خیال آیا تھا وہ نامہ اعمال میں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اس امت کے لیے معاف فرما دی۔ ہاں، اس نے عزم مصمم کر لیا، موبائل لیا ہاتھ میں اور اس نے یوٹیوب پر وہ لنک لکھا، اب ویڈیو وہ جو دیکھنا حرام ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن انٹرنیٹ نے کام کرنا بند کر دیا، تو یہاں پر گناہ کا پختہ ارادہ تھا، نہیں کر سکا، پھر بھی نامہ اعمال میں پختہ ارادے کا گناہ لکھا جائے گا، اسے اس سے توبہ کرنی ہوگی۔